حدیث نمبر کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنے کے حکم کے بارے میں اور بلا ضرورت ان کے عیوب کی اشاعت کی ممانعت کے بارے میں یہ بیان ہے۔ یعنی اس تعلق سے آیات پڑھی گئی تھیں اور اس سلسلے میں کچھ روایات بھی ہو چکی تھیں، احادیث بھی میں نے بیان کر دی تھی۔ اب یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم و جان کی طرح قرار دیا ہے، ایک مکان کی طرح بتایا ہے۔ تو اس کے بعد اس تعلق سے بہت ساری روایات آئی تھیں اور یہ اس بارے میں یہ سب روایتیں ہو گئی تھیں۔ حدیث نمبر کتنی ہے اس میں؟ 243 ہے نا؟ باب سطر عورات المسلمین والنہی عن اشاعتها لغیر ضرورت، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ ڈالنا اور بلا ضرورت ان کی تشہیر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نیا باب ہے، وہ آیات ذرا کھولیں، آگے کریں صفحہ۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیل جائے، یعنی تہمت کی اور بدکاری کی خبریں پھیل جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا۔ یعنی یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کے پھیلنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے جب تک کسی کے پاس شرعی ثبوت نہ ہو اس وقت تک کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا، اگر ہوں تب بھی قرآن نے منع کیا ہے کہ اس کی پردہ پوشی فرما لیں۔ اسی سلسلے میں یہ نقل کرتے ہیں آگے کہ دنیا میں تہمت لگانا کسی پر، اگر شرعی ثبوت نہیں، گواہان موجود نہیں ہے، اس کے بعد تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اپنی زبانوں کو روک لینا چاہیے۔ لوگوں پر تہمتیں لگانے سے، الزامات لگانے سے، بدگمانیاں کرنے سے، بدگمانی ابتدا ہے، اس کے بعد پھر تہمتیں اور دوسری چیزوں تک معاملہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ یک طرفہ بات سن کر کے کسی پر تہمت لگا دی جاتی ہے، الزامات لگا دیے جاتے ہیں، جانبین سے اور طرفین سے معاملے کی صفائی نہیں پوچھی جاتی کہ پوری صورتحال کیا تھی، کسی کے رونے پر، کسی کی دلیلوں پر۔ اور اس زمانے میں تو ساری چیزیں جھوٹی بنتی ہیں، گواہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں، دلائل بھی جھوٹی ہوتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ ثبوت بھی جھوٹے گڑھ لیے جاتے ہیں، اور سامنے والے کو اپنی صفائی کا بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ بہرحال تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کی پردہ پوشی کرے گا، عیوب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ من لا يستر عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دوسرے بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ پہلی بات یہ کہ میدان محشر میں قاضی ایاز ایک بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرمائیں گے اور اس کا لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو چھپا دیں گے۔ دوسری بات، تنہائی میں اس کا محاسبہ ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور انسانوں کے سامنے وہ شرمندہ نہ ہو۔
دوسرا یہ کہ جو دوسروں کے عیوب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر نہ محاسبہ کریں گے نہ ہی اس کا ذکر کریں گے۔ اسی لیے یہ معمولی نیکی نہیں ہے کسی کے عیوب کو، کسی کی کمیوں کو، کسی کی خامیوں کو اچھالنا اور غلطیاں بیان کرنا، لوگوں میں جا جا کر بتانا اور اس کی کسی کی پگڑیاں اور عزتیں اچھالنا، خاص طور پہ عزت دار لوگوں کی، خاص طور پہ علماء کی، اہل اللہ کی، اور کسی عام سے بندے کی بھی جائز نہیں۔ لیکن پھر جس کا معاملہ، جس کی پگڑی اچھلنے کا جتنا زیادہ خطرہ ہو، اس کے عیوب کو زیادہ سے زیادہ چھپانا چاہیے۔ تو بہرحال یہ انسان ہوتا تب ہے جب انسان کی اپنی برائیوں پر نظر نہیں ہوتی، اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ کوئی کسی کی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے عیوب اللہ تعالیٰ چھپائے رکھے تو دوسروں کے عیوب پر اپنی زبانیں بند کر لیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا روایات میں، لا تنظروا الى عیوب الناس بل انظروا الى عیوبکم کانکم عبید۔ تم بندے ہو، بندے بن کر رہو، لوگوں کے عیوب دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں نہیں بھیجا۔ اگر کوئی آ کر کے کسی کے عیب بیان کرے تو نہ عیب سنیں نہ بولیں۔ کوئی آ کر یہ کہے کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ معاملہ کیا، پہلے تو اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ اس کو معاف کر دیں اللہ کے واسطے، اور اس بات کو یہیں دفن کر دیں۔ اس سے سوائے عزتوں کے اچھلنے سے کچھ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی معاملہ باقی ہو، لین دین کا معاملہ ہو، اور یہ کہ کسی نے کوئی معاملہ کیا، صاحب معاملہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنا معاملہ اس سے حل کروائے، لوگوں کی عدالتوں میں پیش کر کے اپنی عزت کا جنازہ اور سامنے والے کی عزت کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے۔ تو یہ اصل میں بات یہ کہ کیا ہوا، انسان جب اپنے عیبوں سے بے خبر ہوتا ہے تو دوسروں کے عیوب پر نظر جاتی ہے۔ نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا برا نہ رہا۔ تو کوئی انسان جب اپنی نگاہ میں اپنی حیثیت ہوتی ہے، اپنے اعمال اور معمولات ہوتے ہیں کہ بھئی اپنی مغفرت کے یہاں پر لالے پڑے ہوئے ہیں اور دوسروں کے عیوب دیکھتے جا رہے ہیں، اگر اپنی ذات میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق و کردار میں ہم فرشتے ہوں، پھر جا کر دوسروں کے عیوب دیکھیں۔ اگر عیب ہیں بھی، اللہ تعالیٰ سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کسی کا عیب معلوم بھی ہو جائے تو اس کے لیے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے دعا کی جائے۔ نمبر 2، محبت بھرے انداز میں، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رحم اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے۔ اس کے ذریعے سے آفتیں، اس کے ذریعے سے عزت بچ جائے گی۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ اپنے عیوب دیکھیں تو لوگوں کے عیوب عام طور پہ ہم نے تو دیکھا ہے، اہل اللہ کے اور علماء کے عیوب جنہوں نے اچھالے، میری اپنی اس کم عمری کا مشاہدہ ہے، اہل اللہ اور اللہ والے اور علماء یہ توبہ کر کے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور جلدی ہوتی ہے توبہ کی توفیق۔ دوسری بات یہ کہ لیکن لوگ اسی درمیان کہ جب تک انہوں نے توبہ نہیں کی ہوتی ان کے عیوب اچھال دیتے ہیں، جبکہ فلان نے ایسا کیا ویسا کیا، جب ان کا اس سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں اچھالتا ہے، لیکن بات کہیں سے چل جاتی ہے، عیب اچھال دیا، ہم نے بہت بری موت مرتے ہوئے دیکھا ہے، کوڑ کے مرض میں بستر پر سسکتے بلکتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اہل اللہ کے بارے میں زبانیں کھولی، اور بلکہ یہاں تک اس کو تو توبہ کر کے مقام نصیب ہو گیا، اور یہ بات ہم نے سنی ہے کہ اہل اللہ کو توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، پھر مقام بھی بلند ملتا ہے ان کی توبہ کے بعد۔ اور جو بندہ بدگمانیاں پھیلاتا ہے، لوگوں میں جا جا کر عیوب بیان کرتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے ایسی بدگمانی ہو جاتی ہے، اور ایسے ایسے واقعات ہیں اس بدگمانی کے کہ ایمان پر خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ خاص لوگوں کا معاملہ ہے، اولیاء کے ساتھ یہ معاملہ، عام بندے کے ساتھ بھی تو اس کی دنیا بھی بدترین بنا دی جاتی ہے۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی کے بارے میں بدگمانی ہو گئی، اس کی وجہ سے مجھے 40 دن تک تہجد کی توفیق سلب ہو گئی۔ ایک آدمی سے بدگمانی کا، عام آدمی سے بدگمانی کا یہ نتیجہ ہے کہ توفیق عمل سلب ہو جاتی ہے۔ اہل اللہ سے، مشائخ سے، علماء سے
بدگمانیوں کا، نیک لوگوں سے بدگمانیوں کا، اور پھر ان کے عیوب بتانے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ بہرحال اخیر میں بات یہی ہے کہ علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں، فرشتہ نہیں ہے کوئی بھی، لیکن غلطیاں معلوم ہونے کے بعد اولاً دعا کی جائے، ان کے حق میں خیر خواہی ہے، دوسرے یہ کہ شفقت اور محبت کے ساتھ سمجھا دیا جائے، تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات لوگ قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، یہ غلط رویہ ہے۔ اس سے مزید اگر اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے آپ میں اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ اسے سامنے والے میں ساری جہنمیوں والی صفات نظر آ رہی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر یہ اسی حدیث میں یہ بتایا، تو لوگوں کے سامنے عیوب بیان کرنے والوں کی قیامت کے دن معافی نہیں ہوگی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آگے کی روایت میں فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معافا الا المجاہرین وان من المجاہرہ ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سطره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے سنا، میری امت کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مگر وہ جو اپنے عیوب کو خود آشکارا کرتے تھے، اپنے عیوب کو لوگوں پر خود بیان و عیاں کرتے تھے، یعنی یہ کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے اور صبح جا کر اس کی تشہیر کرتا پھرے بڑے دھڑلے سے اور لوگوں میں بڑے مزے کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ بتائے، گویا کہ گناہ نہیں کیا، کوئی بڑی نیکی کا کام کر کے آیا ہے۔ لوگ گالیاں دے کے لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو اس کو یوں گالی دی، یوں گالی دی، ایسا ذلیل کیا اور ایسا برا بھلا کہا، گویا کہ بہت بڑا کام کیا ہے، میں نے فلاں سے جھگڑا کیا، میں نے فلاں کے یہاں چوری کی، اور میں نے تو فلاں کی جیب کاٹی، میں نے فلاں کے پیسے اٹھائے، میں نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی، لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بتا دینا قیامت کے دن، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب کو چھپا دیا تھا، پردہ ڈالا تھا، لیکن اللہ کے پردے کو اور اس عیب کے پردے کو اس انسان نے خود ہی چاک کیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بھئی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیب چھپ جائیں، لیکن وہ خود ہی نہیں چاہتا، تو میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا الا المجاہرین، جو خود ہی جہار کرنے والے ہیں، اظہار کرنے والے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے والے ہاں ہم بھی گناہ کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ گناہ کیے ہیں۔ اسی لیے اپنے گناہوں پر گواہ بنا لینا انسانوں کو یہ بڑا خطرے کا معاملہ ہے کہ لوگوں کو جا جا کر بتائیں۔ جی آگے کی روایت دیکھیں، روایت نمبر 243۔ یہ آگے باب شروع ہو رہا ہے، دو روایتیں میں نے فی الحال چھوڑ دی ہیں، ایک حد کے تعلق سے ہے اور ایک باندی کے احکام کے تعلق سے، دونوں کی فی الحال دونوں کی ضرورت نہیں، یہ باب نیا شروع ہو رہا ہے۔ باب فی قضاء حوائج المسلمین، مسلمانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے تعلق سے یہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اور دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اعملوا للہ حق عملہ وعبدوہ حق عبادتہ، ایسا عمل کرو، یہ آیت نہیں ہے، یہ عمل ایسا کیا جائے کہ جیسا کہ اس کا حق ہے، اور عبادت ایسی کی جائے کہ جیسا کہ عبادت کا حق ہے، اس سے تمام ہی نیک کام مراد ہیں۔ مگر یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اہل قرابت کا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مال کے ذریعے ان کو ان کی کفالت کا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بیان ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ یہ کہ لعلکم تفلحون، یعنی امید یہ رکھیں اللہ کہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن امید کی جا سکتی ہے، اللہ پر کوئی زبردستی اور جبر کوئی زور تو نہیں کر سکتا کہ نہیں یہ کام کریں تو کامیاب ہو ہی جائیں،
واللہ ہے اسے اختیار ہے وہ کر دے کامیاب. لیکن علماء کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعلکم کا مطلب استعمال کیا، لفظ استعمال کیا، تو یہ کامیابی ہی کے لیے استعمال کیا کہ بالکل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. یہ اس لیے کہا، ایک بات یہ آتی ہے ذہن میں کہ تاکہ بندے کا جو ایمان ہے، ایمان کا معاملہ، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کی درمیان کی کیفیت کا نام ہے. بندہ یہ کیفیت اپنے دل میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے، اور یہ کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ دونوں باتیں اور کیفیتیں انسان کے دل میں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ تمہاری امت میں جو لوگ میرے فرما بردار اور اطاعت گزار ہیں، ان سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن جس شخص کو میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دوں گا اور عذاب دینا چاہوں تو اس کو عذاب دوں گا. اور اپنی امت کے گناہ گاروں سے کہہ دو کہ خود اپنے کو ہلاک ہونے والا نہ سمجھیں، کیونکہ میں بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. آئم میں یہ روایت موجود ہے. تو بہرحال شان ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. ہاں بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے. انسانوں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کے عمل پر اتنا بھروسہ کر لیں کہ گویا کہ ہم تو بخشے بخشائیں اور ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی، بخشش کی. اسی لیے استغفار اور دعا کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اسی لیے نیک عمل میں رغبت کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے. تو جسے یہ خیال ہو کہ مجھے بخشش کی اور نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ پھر نیک کام کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ دعائیں کرتا ہے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جاتا ہے، جی ہم تو بخشے بخشائے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں کا حال ہوتا ہے، ماشاء اللہ ان سے نمازیں بھی معاف، استغفار بھی معاف، درود بھی معاف، ساری چیزیں ان سے معاف ہو چکی. آیت کی سند ضعیف ہے لیکن چونکہ فضائل کے باب میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنی امت کے نیک لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں، اور برے لوگوں سے جا کر یہ کہہ دو کہ اپنے گناہوں پر اس درجہ نادم و شرمندہ نہ ہو کہ وہ بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو معاف کرے گا ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو راہ دکھلانا چاہ رہے ہیں، استغفار کا راستہ، توبہ کا راستہ، لیکن یہ کہ انسان اس کو اختیار تو کرے. تو بعض لوگوں کو آواز نہیں آ رہی، ان کے یہاں نیٹ ورک کا ایشو ہے. میں بالکل نیٹ ورک میں ہوں، گاڑی میں ہوں بالکل، اور یہاں سے کلیئر آواز جاری ہے میرا خیال ہے. آواز بریک ہو رہی، نیٹ ورک ایشو درمیان میں راستے میں. خیر، یہ جو باب چل رہا ہے وہ مسلمان کو مصیبت کو دور کرنے کے سلسلے میں، کوئی کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اپنے گناہوں سے اور اپنی مصیبتوں سے اس کو نجات. ایک منٹ رک جائیں ذرا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. متفق علیہ. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو اس حدیث میں یہ بتایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمانی رشتے کا سب کو بھائی بنایا ہے. اور ہمارے ماشاء اللہ خیر حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے
نہ اس کی مدد کو چھوڑتا. یہ روایت پہلے 2 باب سے پہلے بھی گزر چکی ہے. اپنے بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اور اس کی حاجت روائی میں ہوتا ہے ضرورتیں پوری کرتا ہے. جو کسی مسلمان کو کسی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اس کے سبب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے گا, ایک مصیبت کو دور کرے گا. اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. اسی لیے دنیا میں جو جیسا جس کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے. اس باب کے تعلق سے یہی روایتیں. بہرحال آگے کی روایت میں کئی مضامین ہیں کہ جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں. تکالیف کو دور کرنے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تکالیف دور کریں گے. تنگ دست پر آسانی کرنے سے, اس کو مہلت دینے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو مہلت عطا فرمائیں گے. اور یہ کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کون کون سی چیزیں فائدہ دیتی, کیا کیا فوائد ملتے ہیں. اور قیامت کے دن انسان کے لیے کسی کا حسب نسب, اعلیٰ حسب ہونا, اعلیٰ نسب ہونا, یہ چیزیں کام میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیا باب شروع ہوگا, سفارش اور شفاعت کا بیان. وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی یہ جو باب کی ایک روایت بچی ہے اس کو انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو کسی وقت پورا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے عیوب سے نگاہیں ہٹا کر اپنے عیوب پر تنبیہ فرمائے, متنبہ اور متوجہ فرمائے, اور لوگوں کے عیوب پر اپنی زبانیں بند کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی عیوب کی پردہ پوشی فرمائے اور سارے اہل ایمان کے عیوب کے اللہ پردہ. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں ذرا جلدی سے.